ضرورت تو اس طرح کی نمائش کی بہت زیادہ ہے اس ملک میں جو اس وقت حالات ہیں، اور ہمارے پاس خصوصاً نہ تو تفریح کے مواقع موجود اور نہ ہی ایسی انفارمیشن کے ذرائع جو کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ اور ٹی وی کے علاوہ ہوں۔ کتاب پڑھنے کا جو رجحان ہے ہمارے ملک میں ویسے ہی بلکہ اس پورے ریجن میں بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے میڈیا، اور دوسری وجہ ہے کہ کتابوں کی مہنگائی۔ ایک ضرور کوشش اس طرح کے بک فیئر میں اور بھی ہونی چاہیے کہ کتابوں کی قیمت پر ضرور جو ہے وہ اس طرح کی کوشش ہو کہ کتابیں سستی ہوں، تو لوگوں کا رجحان میرے خیال میں اور بڑھے گا۔ دیکھیے ہمارے ملک کے لوگ ماشاءاللہ کتابوں سے پڑھائی سے دلچسپی رکھتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ بہت زبردست ہے اور اسپیشلی اسٹوڈنٹ زیادہ اس میں آنے چاہیے، اور پلس ان میں اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن کرنا چاہیے، زیادہ بیسٹ رہے گا اس میں۔ یس، بہت زیادہ ہیں، بالخصوص جو جونیئر لیول کے ہیں وہ ہے، تمام قسم کی بکس ہیں، اور میرے خیال سے جو بھی لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو آنا چاہیے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پر آ کر کے، بلکہ جب انٹر ہو رہے تھے ہم لوگ تو جو بہت لمبی طویل قطار تھی اور اس میں ہم گزر کے اندر آئے تو بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ یہاں دوسرے جو مختلف یہاں پہ پروگرامات ہوتے رہتے ہیں جس میں لوگوں کا ایک اجدام ہوتا ہے اور لوگ اپنے تھیلے بھر بھر کے چیزیں لے کے جا رہے تھے، تو آج کتابیں لاتے اور لے جاتے دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے اور یہ بہت بڑا دل خوش ہوا دیکھ کر۔ پرائسز تھوڑی سی ایکسپینسو ہیں، مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے مطلب اتنی زیادہ کمپیریبلٹی اچھی نہیں ہے، مطلب انفارمیشن کے حوالے سے اچھی ہے۔ دیکھیں اس وقت تک تو میرے خیال یہ دوسرا دن ہے، آج کل اوپننگ ہوئی ہے، اور جو آپ حال دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے خیال سے اس سے پہلے ابھی تک یہ چھٹی ہے، میرے خیال سے سب سے زیادہ سکسیسفل بک فیئر یہی جا رہی ہے، اور اس میں جو رسپانس ہے لوگوں کا وہ صرف آنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ پرچیزز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں کافی۔ ایگزیبیشن ہے یہ اور بڑا معلوماتی ہے، اور نوجوان نسلوں کے لیے ایسا ایگزیبیشن ہوتے رہنا چاہیے مستقبل۔ حالیہ بین الاقوامی نمائش کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ذمہ داروں نے حق ادا کیا بلکہ اس شہر کے لوگوں نے بھی اس میں بھرپور شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ کتاب سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک جانب منتظمین نے کتابوں کی بڑی تعداد عوام کے لیے فراہم کی ہے تو دوسری جانب کئی اداروں نے نہایت ارزاں نرخوں پر کتب فراہم کی۔ تاہم دیکھا گیا ہے کہ بہت ہی اہم اور ضروری کتابیں جو نئی نسل کی ضرورت کی ہیں، جن کو تعلیم کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ یا تو موجود نہیں تھیں یا ان کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں۔ اس نمائش میں ایک اور بات قابل غور تھی کہ دینی کتب اور دینی لٹریچر کی تلاش میں نوجوان سرگرداں نظر آئے جو کئی مکتبوں کے پاس دستیاب تھیں۔ ایک طرف جہاں منتظمین اس قسم کی نمائش کرنے پر مبارکباد کے مستحق ہیں، وہیں اس جانب توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ کتابوں کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومتی سرپرستی کی بلا شبہ ضرورت ہے۔ نمائش کا دورہ کرنے والوں میں ملک کی ممتاز شخصیات بھی شامل تھیں، جن میں جاوید جبار، نعمت اللہ خان، محمد حسین محنتی، پروفیسر سحر انصاری اور دیگر شامل ہیں۔ اس نمائش میں صرف پاکستان بھر کے پبلشرز ہی شریک نہیں تھے بلکہ دنیا بھر سے درجنوں پبلشرز نے شرکت کی۔ ان میں ہندوستان سے 18، برطانیہ سے 4، ایران سے 8، یونان، کینیڈا اور ملائیشیا سے 1، امریکہ سے 2 اور سنگاپور سے 3 پبلشرز نے شرکت کی۔ 5 روز کے دوران تقریباً 3 لاکھ افراد نے اس نمائش کو وزٹ کیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 11 کروڑ روپے کی کتب فروخت کی گئیں۔ پاکستان میں ہونے والی چھٹی بین الاقوامی کتب نمائش میں پہلی مرتبہ مکتبہ نور حق نے بھی اپنا اسٹال لگایا۔ اس اسٹال پر سید ابوالعلا مودودی کی زندگی سے متعلق خصوصی CDs بھی دستیاب تھیں اور انٹرنیٹ پر چلنے والے راہ ٹی وی کا تعاون بھی حاصل تھا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے راہ ٹی وی کے اسٹال کا دورہ کیا اور وہاں موجود نادر قرآنی نسخوں اور CDs میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ خصوصاً سید ابوالعلا مودودی کی تصانیف کے لیے لوگوں نے بڑی تعداد میں معلومات حاصل کی۔ راہ ٹی وی کے اسٹال پر آنے والوں نے اس ٹی وی کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک ایسے ٹی وی چینل کی شدید ضرورت ہے جو سنجیدگی کے ساتھ دین کی دعوت پہنچائے اور عصر حاضر کے دینی مسائل کا حل بھی پیش کرے۔ راہ ٹی وی کے اسٹال کا دورہ کرنے والوں نے اپنے تاثرات میں کہا، آج اس ایکسپو سینٹر میں یہ جو کتابوں کی نمائش ہو رہی ہے اس میں راہ کے اسٹال پہ آیا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر کتابیں بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ مختلف CDs بھی موجود ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قلمی نسخے بھی موجود ہیں۔
اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں بہت بڑا مردوں کا، عورتوں کا اور بچوں کا ازدحام بھی ہے، جو اس بات کی غمازی ہے کہ معاشرے کے اندر دین کے لیے، قرآن کے لیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے ایک تڑپ موجود ہے، اور یہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے کہ اس 21ویں صدی میں جبکہ لوگوں کو مادیت پرستی کی طرف تمام حربوں سے بلایا جا رہا ہے، اس پہ لوگوں کی تڑپ دین کے لیے الحمدللہ ایک نوید ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں اس دور میں جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم کی قدر نہیں ہے اور لوگوں کے اندر مذہب اور دین کی اور علم کی قدر نہیں ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر تڑپ موجود ہے۔ میں راہ ٹی وی کے انتظامیہ کو، اسٹال لگانے والوں کو، نور پبلیکیشن کو اور ان کے تمام جملہ منتظمین اور کارکنان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کی یہ جدوجہد اس ملک کے اندر دین کے فروغ میں مددگار ہوگی۔ میں اس وقت مکتبہ نور حق پہ موجود ہوں۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بھی بڑا ٹرن آؤٹ ہے، اور لوگ مولانا مودودی کی سی ڈی اور ان کی کتابوں میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ راہ ٹی وی نے بھی یہاں پر اپنا ایک انٹروڈکشن کرایا ہے، اور وہ ایک راہ ٹی وی ایک ایسا ٹیلی ویژن ہے کہ جس میں دینی پروگرام آتے ہیں، درس و تدریس کا، اور ماشاءاللہ موجودہ مسائل پر ان کا حل پیش کیا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ راہ ٹی وی نے جو روایت قائم کی ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ایک وقت وہ آئے گا کہ جب راہ ٹی وی جو ایک فل فلیج ٹی وی ہوگا جس سے لوگ رہنمائی بھی حاصل کریں گے اور جو ایک بڑا اہم کردار آئندہ آنے والے دنوں میں ادا کر سکے گا۔ اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس دفعہ آپ نے 2 لیا، کہ دفعہ 4 لیں اور اس کو اور خوبصورت بنائیں، لوگوں کو اٹریکٹ کریں، لوگ آئیں، اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اندر آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ کا پیغام، مولانا کا پیغام وہاں تک جائے گا۔ جاوید جبار صاحب نے آج کتنی اچھی تقریر کی ہے وہاں پہ۔ یہاں پہنچ کر حد سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے قوم کے اندر ابھی بھی علم دوستی پائی جاتی ہے، اور اسٹالوں پر لوگوں کا پہنچنا، چیزوں کا دیکھنا، اور خصوصاً بکس کو لینا، سی ڈیز کو لینا، اور اس اسٹال پر جس پر میں کھڑی ہوں الحمدللہ خواتین آ رہی ہیں اور چیزوں کو لے رہی ہیں، بات سمجھ رہی ہیں، میسج پہنچ رہا ہے، اور اسلام کے حوالے سے آج کے دور میں مطالعہ کی اہمیت، موضوع کو سمجھنا اور عملاً اپنے خدمات دینا ایک بڑا کام ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس تمام منظر سے اور اس اسٹال سے یہ کام بہت اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ خصوصی مولانا کے لٹریچر اور یہ چیزیں جو سی ڈی میں آ چکی ہیں، الحمدللہ یہ چیزیں امت مسلمہ کے لیے بہترین رہنمائی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو رجوع کی توفیق بھی دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ بہت عمدہ، دیکھ کے بہت ہی خوشی بھی ہوئی، اور یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے تعارف جتنا بڑھے گا اتنا زیادہ دین کو ہم غالب کرنے کے لیے اس کے اوپر کام بھی ہوگا، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرف رجوع بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ہمیشہ میں یہاں پہ پہلے بھی بک فیئر لگتے رہے ہیں، اور یہاں جب میں اس دفعہ آئی ہوں تو بڑا چینج بھی لگا، اور لوگوں کے اندر اویئرنیس کی جو ایک طلب ہے اور ہو رہی ہے، اور ان کو جو کچھ مل رہا ہے، یہ بڑی خوشائن چیز ہے۔ اور جو کتاب کی سلیکشن ہے اور جو جس طرف رہنمائی دی جا رہی ہے، وہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے اسلام کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی چیز ہے، اور آپ لوگوں کی کاوشوں کو میں بہرحال یہی کہوں گی مختصراً کہ بہت آپ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ کتابوں کی اس طرح کی نمائشیں ہوتی رہنی چاہیے، اور یہاں پہ لوگوں کا رش دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی کتابوں سے محبت اور علم سے محبت بہت ہے۔ یہ راہ ٹی وی کا سٹال جو ہے، یہ دیکھ کے اس میں یہاں پہ مذہبی کتب اور قرآن شریف کی جو نمائش اور وہ ہے، اور لوگوں کی دلچسپی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور یہ میرے خیال سے کوشش بہت اچھی ہے۔ پرائسز تھوڑی اور کم ہوتی تو اور اچھا میرے خیال سے رسپانس ہوتا۔